میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ میں اولاً مشکور ہوں مسجد کی انتظامیہ کا اور مدرسہ حاضہ کے منتظمین کا کہ آپ نے چند کلمات کہنے کا موقع فراہم کیا۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہمان کی آمد ہے، اور جب بھی گھر میں کوئی بڑی نعمت متوقع ہوتی ہے، یعنی اس کا آنا متوقع ہوتا ہے، تو ایک فطری تقاضا ہے کہ انسان خوشی کا اظہار کرتا ہے، خوشی محسوس کرتا ہے۔ تو ہمارے گھروں میں جب کوئی نعمت آنے والی ہوتی ہے تو ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر گھر میں بچے کی آمد متوقع ہو اور الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے پتہ بھی چل جائے کہ جی بیٹا پیدا ہونے والا ہے، تو پھر جیسے جیسے دن قریب آتے ہیں خوشی ہوتی ہے۔ ایسے اگر کسی کا نام حج میں نکل آتا ہے، حج کی قرآن اندازی میں، تو جیسے جیسے دن قریب آتے ہیں اس کا دل خوشی میں مچلتا ہے، یا جو عمرے پہ جاتے ہیں اپروول وغیرہ آ جاتی ہے تو پھر اور زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ ایسے ہی جو نوجوان امتحان میں بہت اچھے انداز سے تیاری کر کے پاس ہونے کی توقع رکھتے ہیں، جیسے جیسے رزلٹ آتا ہے ویسے ویسے خوشی بڑھتی ہے کہ وہ گھر سے انعام ملے گا، یا بوٹی اور کارتوس اچھا لگ جائے، نقل اچھی چل جائے۔ آج کل تو یہی ہے، نوجوان پڑھتے کہاں ہیں، تو بوٹی کارتوس اگر نشانے پہ لگ جائے۔ کوئی ایکسٹرنل حاتم تائی کا بھائی تھا، وہ وہاں پر آ گیا اور اس نے کہا چلو جی کر لو، تو امید تو تھی بری طرح سے فیل ہونے کی، کیونکہ سارا سال بہنوں کے پیچھے پیچھے رہ کر ضائع کر دیا تھا۔ تو اب گھر والوں کی لان تان، لیکن پتہ چلا جی پیپر بہت اچھے ہو گئے، تو پھر رزلٹ جیسے سے قریب آتا ہے خوشی ہوتی ہے، فطری تقاضا ہے۔ اسی طریقے سے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بڑی نعمت ملنے والی ہو، اخروی نعمت جس کو کہتے ہیں، تو ہمارے قلب میں بھی اس کی کیفیات میں بھی تبدیلی آنی چاہیے۔ لیکن آپ محسوس فرمائیں گے، تھوڑا سا غور کریں گے تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ مادی اشیاء، دنیا کی نعمت کوئی ملنے والی ہو تو ہمارے قلب کی کیفیت کچھ اور ہی ہوتی ہے، اور آخرت کی نعمت ملنے والی ہو تو اتنا زیادہ ہماری طبیعتوں میں، ہماری کیفیات میں، ہمارے قلب کی حالتوں میں چینج نہیں آتا، تبدیلی نہیں آتی۔ ٹھیک ہے یار، رمضان آ رہا، اور یہی ہماری ایک بہت بڑی غلطی اور خطا ہے۔ اگر ہم پہلے سے کسی عبادت کی اہمیت کو سمجھ لیں، اوقات مخصوصہ کی برکات کا پہلے سے اندازہ لگا لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی یقینی رحمتوں کے بارے میں غور و تفکر کی سعادت حاصل کر لیں، تو پہلے سے ہی اس کی تیاری کر لیں گے، پہلے سے ہی انسان اس کے لیے تیار ہوگا، اور جتنی خوشی کے ساتھ عبادت کا اور اچھے اوقات کا، باعث برکات اوقات کا استقبال ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتنی ہی زیادہ رحمت و برکتوں کا نزول ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوے سے واپس آتے اور مدینہ منورہ کے قریب پہنچتے تو صحابہ کرام علیہم الرضوان خود کہتے ہیں کہ ہمارے سرکار اپنی سواری کو ایڑ لگاتے تھے۔ ایڑ کا مطلب پاؤں سے تھوڑا سا ٹھوکر لگانا، تاکہ سواری تیزی کے ساتھ چلے اور تیزی کے ساتھ مدینے میں داخل ہو، کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ تو محبوب قریب آ رہا ہے یا محبوب کے قریب آ رہا ہے، تو سرکار اپنی سواری کو تیز کر دیا کرتے تھے تاکہ تیزی کے ساتھ مدینے میں داخل۔
تو اس لیے جب کوئی محبوب شے ملنے والی ہوتی ہے تو پھر اس پہ جذباتیت کا اظہار، اس پہ خوشی کا اظہار، اس کے آنے پر قلب میں بے قراری، کچھ طبیعت میں تبدیلی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اچھے اور نیک بندوں کا طریقہ رہا ہے، بشرطے کہ جو چیز آ رہی ہو باعث برکت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہو۔ ورنہ تو بعض اوقات تو سینما کے ٹکٹ لیے ہوتے ہیں اور جیسے جیسے وہ ڈیٹ قریب آتی ہے پھر بھی بہت سو کو خوشی محسوس ہوتی ہے، بہت سے شراب وغیرہ یا ایسے الٹی سیدھی موویز دیکھتے ہیں، وہ اس میں خوشی محسوس کرتے ہیں۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے کہ کسی کو اپنے عدل و انصاف سے نفس و شیطان کے حوالے کر کے گندگی پر خوش ہونے کی توفیق دے دے، اور کسی کو پاکیزگی پر خوش ہو کر اپنی بارگاہ میں درجات کی بلندی کا سامان پیدا کرنے کا موقع فراہم کر دے۔ یہ ہمارے اللہ کا کرم ہوتا۔ تو یہ رمضان کوئی معمولی چیز نہیں کہ اتنی اہم عبادات کا ایک محل ہے، عبادات کرنے کا ایک موقع فراہم کرنے والا ایک مہینہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اگر میری امت کو معلوم ہوتا کہ رمضان میں کیا ہے تو وہ تمنا کرتی کہ سارا سال ہی رمضان ہوتا۔ یہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہمارے نزدیک پہنچ رہا ہے، اور مہمان جتنا بڑا استقبال اتنا ہی نفیس۔ ابھی میں پہنچا تو 4-5 آدمیوں نے استقبال کیا کیونکہ ہم تو چھوٹے سے لوگ ہیں۔ اگر آپ کے یہاں کوئی ایم این اے ایم پی آ جائے، وہ بڑا آدمی ہے، وہ آپ کو پتہ چلتا سارے کے سارے باہر نکل آتے، بلکہ پورا محلہ آ جاتا کہ شاید کوئی روڈ بن جائے، حالانکہ انشاءاللہ بنے گی کبھی بھی نہیں۔ اور اگر پی ایم صاحب آ جائیں، پرائم منسٹر صاحب کہ جی نواز شریف صاحب آ رہے ہیں، تو پھر رش اور ہجوم کا عالم کیا ہوگا۔ تو جیسے جیسے ہماری نگاہوں میں کوئی بڑی چیز آتی جاتی ہے اتنا ہی زیادہ ہم استقبال کے لیے اہتمام کرتے ہیں، اتنا ہی زیادہ اپنے اندر ایک بے چینی، ایک بے قراری، ایک اضطراب یا خوشی کا انقلاب محسوس کرنے لگ جاتا ہے۔ بھئی یہی آپ کو سمجھانا مقصود ہے کہ استقبال رمضان بہت بڑی سعادت ہے، اور اس کے لیے پہلے رمضان کو جاننا ضروری ہے کہ کس قدر عظیم مہینہ ہے جو عنقریب ہمارے درمیان آنے والا ہے، اور یہ ہے بھی ہمارا مہینہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے امت کی طرف منسوب کیا ہے، ارشاد فرمایا رجب اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ کس اعتبار سے کہ اس کے ویسے تو ہر مہینہ اللہ کا ہے، لیکن ہماری طرف منسوب کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی میری امت پر اتنی رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں کہ گویا کہ اگر یوں کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمتوں کا مرکز اور محور سرکار کی یہ امت مخصوصہ بن جاتی ہے۔ انعامات، رحمتیں، برکتیں، جنت کے درجات، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا قرب، جہنم سے آزادی کے پروانے جتنے اس مہینے میں اس امت کے لیے نازل ہوتے ہیں، کسی مہینے میں کسی بھی امت کے لیے نازل نہیں ہوئے۔ اتنا اللہ تعالیٰ کرم نوازی فرماتا۔ اس مہینے کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں، اور ارشاد فرمایا کہ اس مبارک مہینے کی راتوں میں قیام کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ یہ تراویح کی طرف اشارہ ہے، اور ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر کر دیتا ہے۔ اور ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ افطار کے وقت، ہر افطار کے وقت میری امت کے، ایک روایت کے مطابق 6 لاکھ افراد کو جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرماتا ہے، اور یہ ہر افطار میں ہوتا رہے گا۔ اور جب آخری دن آتا ہے تو جتنا مجموعہ اللہ نے آزاد فرمایا ان کی تعداد کے برابر لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزادی ملتی۔ تو گویا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں نیکیوں میں اضافہ ہو چکا ہے، گناہوں کے کفارے، جہنم سے آزادی، جنت میں داخلہ۔
رزق بڑھا دیا جاتا ہے. جسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی مومن کا رزق بڑھا دیتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ واقعی بہت ساری ایسی نعمتیں جو انسان نے سارا سال نہیں کھائی ہوتی اللہ تعالیٰ اس مہینے میں اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے. تو یہ اتنا مبارک اور متبرک مہینہ آ رہا ہے کہ جس نے یقیناً اس مہینے کی قدر کر لی انشاءاللہ وہ اپنے تمام صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ جو اس نے جان بوجھ کر کیے، جو غلطی سے سرزد ہوئے، اگر وہ حکمت کے ساتھ اس مہینے کی قدر کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ان تمام گناہوں سے پاکی اور نجات عطا فرما دے گا. تو اب یہ ذرا توجہ طلب بات ہے کہ جب کوئی بڑی شخصیت آ رہی ہوتی ہے اہتمام اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے. جو منتظمین ہوتے ہیں ان پہ بھاری ذمہ داری ہوتی ہے. خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت ہے تو ابھی وہ بلدیاتی انتخابات میں جو کچھ ہوا کبھی آپ ذمہ دار تھے؟ کرواتے صحیح طریقے سے. پہلے دھاندلی ہوئی تو جو پچھلی گورنمنٹ تھی اس پہ ڈال دیا کہ انتظامیہ ذمہ دار ہوتی ہے. آپ کی مسجد میں امام صاحب 5 منٹ بھی لیٹ ہو جائیں، خود ہم اکثر شادیوں میں 2 گھنٹے بعد ہی پہنچتے ہیں. جو ٹائم لکھا ہوتا ہے کبھی اس پر نہیں پہنچیں گے، بولیں گے پاگل پن ہے کہ کراچی میں وقت پر پہنچ جاؤ. ایک دفعہ شاید آپ یہی تھے میرے ساتھ عبدالصمد، ہم لوگ ایک ہال میں پہنچے، وہاں پہ جو خود شادی والے تھے وہ تک نہیں پہنچے ہوئے، لیکن جو مجھے ٹائم دیا تھا ہم تو اس پہ پہنچ گئے. تو ہم دونوں وہاں پہلے پہنچے ہوئے، ایسے ہی تھا نا، آپ ہی تھے میرے ساتھ، تو ہم پہلے پہنچے ہوئے، میزبان غائب. ہم چاہے لیٹ ہو جائیں کوئی بات نہیں، لیکن امام صاحب اگر 5 منٹ بھی لیٹ ہوئے تو سارے ٹائم دیکھیں گے جیسے او ہو یار امام صاحب کو ذمہ داری کا کوئی بھی احساس نہیں ہے اور باہر نکل کے اتنے امپورٹنٹ کام کرنا ہے. وہ سارے چیم ہو گئی ہیں جیسے امام صاحب کہاں چلے، وہ شور شرابہ مچ گیا. پھر انتظامیہ آ جاؤ جی. یاد رکھیں استقبال رمضان کے حساب سے اس کا لحاظ کرتے ہوئے ہم میں سے ہر فرد ایک انتظامیہ ہے. ہم سب کو اس مہینے کا استقبال کرنا ہے. اس کا ٹھیکہ آپ چند آدمیوں کو نہیں دے سکتے کہ بھئی آپ 4 استقبال کرنا، آپ 6 استقبال کرنا. نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کی برکات اپنے حبیب کے ہر امتی کے لیے مخصوص رکھی ہے، تو اس پر واجب ہے کہ پھر اس اللہ کے مہمان کا استقبال بھی اسی کی شان کے لائق کرے. اب ہم ٹھیکہ نہیں دے سکتے، ہم خود انتظامیہ ہیں، یہ بھی انتظامیہ ہے، میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، ہر شخص. اور آپ کو پتا ہے کہ اگر کسی بڑے مہمان کے استقبال میں کوئی کمی کوتاہی رہ جائے تو پھر انسان سزا کا مستحق ہوتا. سزا نہیں تو کم از کم نقصانات ہوتے ہیں. تو پروموشن وغیرہ نہیں ملتی ہے، اگر کوئی ایسا پرائم منسٹر وغیرہ آ جائے، کوتاہی ہو جائے تو بعض اوقات تو نوکری بھی جاتی ہے، بعض اوقات ترقیاں رک جاتی ہیں. تو بس یہ سمجھ لیجئے کہ رمضان کی آمد کے سلسلے میں، اس کے استقبال کے سلسلے میں ہم میں سے ہر شخص ایک منتظم ہے اور اسے اس استقبال کی تیاری کرنی ہوگی. اچھا جی، کیا تیاری کریں؟ جھنڈیاں لگا دیں، نعتیں ریکارڈنگز لگانا شروع کر دیں، کوئی سٹال وغیرہ لگانے لگ جائیں، کوئی پانی وانی پلائیں، کھانا کھلانا شروع کر دیں؟ نہیں، یہ چیزیں بھی ہماری ہاں خوشی کے اظہار کا ایک طریقہ ہے. لیکن استقبال رمضان کے سلسلے میں شرعی ریکوائرمنٹ، شرعی مطالبہ کچھ اور ہے. استقبال رمضان کے سلسلے میں مطالبہ یہ ہے جو اس آیت میں اللہ نے بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے اسی طرح فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلی امتوں پہ فرض کیے گئے ہیں. لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تمہیں پرہیزگاری حاصل ہو، تمہیں صفت تقوی حاصل ہو جائے، تم متقین کی فہرست میں داخل ہو جاؤ. اب اس سے تعلق جوڑ لیجئے، استقبال رمضان اس اعتبار سے کرنا ہے کہ جب رمضان آئے تو رمضان کی آمد کے ساتھ ہی ہمارے عمل میں، ہمارے کردار میں، ہماری گفتار میں، ہماری سوچ میں، ہماری فکر و افکار میں ایک ایسی پوزیٹیو چینج آ جائے کہ جب یہ رمضان گزرے تو اللہ تبارک و تعالی نے جو روزوں کا فائدہ بیان فرمایا لعلکم تتقون، تو ہم متقی بن چکے ہوں.
اور اگر ہم نے اس کا صحیح طریقے سے استقبال نہیں کیا، اس کی صحیح تیاری نہیں کی، تو پھر یاد رکھیں کہ وہی ہوگا جو ہر سال ہو رہا ہے۔ جب رمضان آتا ہے آپ دیکھیں مسجدوں میں جگہ نہیں بچتی، فجر کی نماز میں اتنے نمازی کہ حیرت زدہ ہو جاتا ہے آدمی، یار ماشاءاللہ، سیڑھیاں بھر جاتی ہیں، روڈیں بھر جاتی ہیں، بعض اوقات بڑی بڑی مسجدیں فل ہو جاتی ہیں، تراویح میں دیکھو تو جوش و جذبہ علیحدہ نظر آتا ہے، لیکن ایک روزہ، 2، 3، 4، 5 میں پہنچتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے یہ ایک برف کی سل تھی جو آہستہ آہستہ گرمی میں پگھل رہی ہے۔ 10 میں جا کر اور 15ویں روزے پر اور 20ویں پر اور 27ویں پر نوجوان ٹوپیاں پھینک پھینک کے طارق روڈ پہ بہنوں کی زیارت کے لیے پہنچ جاتے ہیں، اور پتہ چلتا ہے کہ آخر میں وہی ریگولر نمازی رہ جاتے ہیں جو بیچارے سارا سال نماز پڑھتے ہیں، مسجدیں خالی، تراویح میں لوگ نہیں ہیں، عجیب صورتحال۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو استقبال رمضان کا دھیان نہ کرے، اس کی صحیح تیاری نہ کرے، تو وہ ان فائدوں کو بھی حاصل نہیں کر سکتا، وہ متقی پرہیزگار نہیں بن سکتا، اور جب نہیں بنے گا تو وہی حالت ہوگی کہ رمضان سے پہلے جو گالیاں بکنے والا تھا رمضان کے بعد بھی گالی بکے گا، جو رمضان سے پہلے ماں باپ کا بدتمیز تھا وہ رمضان کے بعد بھی بدتمیزی کرے گا، جو پہلے بے نمازی تھا بعد میں بھی بے نمازی رہے گا، جو پہلے آوارہ گرد چرسیوں موالیوں شرابیوں کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا وہ بعد میں صحبت کو قائم رکھے گا، جو پہلے لڑکیوں سے دوستیاں کر کے ان کے ساتھ غلط قسم کی چیٹنگ کیا کرتا تھا فیس بک وغیرہ پر، یا محلے کے اندر کوئی عورت نکلتی تھی تو یوں اس کو دیکھتے ہوئے بہن کو گھر تک اپنی نگاہوں کی حفاظت میں چھوڑا کرتا تھا، رمضان کے بعد بھی یہی روش جاری رہے گی، جیسے پہلے گندے تھے رمضان کے بعد بھی ویسے ہی گندگی ہم پر مسلط رہے گی۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو استقبال رمضان کے سلسلے میں سنجیدگی اختیار نہیں کرتے۔ اس لیے یاد رکھے، امتحان آئے تو اس کا بھی استقبال ہے، وہ کیا ہے؟ تیاری کرو، جتنے امپورٹنٹ کوسچنز ہیں وہ تیار کر لو تاکہ ایگزامینیشن ہال میں جا کر ہوائیاں چہرے پہ نہ اڑ رہی ہوں اور فیل ہونے کی صورت میں ذلیل و رسوا انسان نہ ہو۔ اگر گھر میں شادی بیاہ آنے والی ہے تو اس کے استقبال کیسے ہوگا؟ تیاریاں کرو، شادی کارڈ چھپائیں، ہال بک کروائیں، کھانے والے کو آرڈر دیں، بری جمع کریں، جہیز جمع کریں، گھر والے اپنی تیاریاں مکمل کریں، تب کہیں جا کے شادی کامیاب ہوتی ہے۔ وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ، مثالیں بہت ساری۔ اسی طرح جب رمضان آنے والا ہے تو اس کے لیے پہلے سے کوئی تیاری کرے نا، تاکہ وہ متوقع رزلٹ جو یقینی طور پہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، وہ ہمیں حاصل ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر استقبال رمضان کے سلسلے میں تیاری کیسے کرنی ہوگی؟ اس کے لیے بہت امپورٹنٹ چیز اچھی طرح یاد رکھیں۔ اگر ایک NLC کا ٹرک آپ نے دیکھا، بڑے بڑے ٹرک ہوتے ہیں، اگر فل لوڈڈ ہو اور 100-150 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے جا رہا ہو اور سامنے اچانک ایک بچہ آ جائے تو اگر ڈرائیور فل بریک بھی لگائے گا تو ٹرک رکے گا نہیں، یہ گھسٹتا ہوا روڈ پہ جائے گا، کیوں؟ لوڈ زیادہ ہے، وزن زیادہ ہے، اور بچے کو کچل دے گا، یا اگر وہ بچے کو بچا لے گا ٹرک نہیں بچے گا، خود جا کے ٹکرا جائے گا۔ تو استقبال رمضان کے سلسلے میں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ گناہوں، فضول کاموں، حرام کاموں، ناجائز کاموں کا جو بھاری لوڈ ہمارے نفس نے ہم پر ڈالا ہوا ہے، شیطان نے ڈالا ہوا ہے، اور ہم پوری سپیڈ سے چل رہے ہیں، ابھی سے ہی بریک لگانا شروع کریں تاکہ رمضان سے پہلے پہلے فل بریک لگ جائے، کیونکہ رمضان آ گیا اور پھر چاہا میں اب بریک لگاؤں، نہیں ہوگا، یہ چلتا رہے گا سلسلہ، اور ہو سکتا ہے کہ آپ رک نہ سکیں، بریک ہی صحیح نہ لگے، بریک فیل ہو جائیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کسی اور رخ موڑ کر کہیں اور جا کے ٹکرا جائیں، لیکن حادثے سے بہرحال نہیں بچ سکتے ہیں۔ لہذا اب یہ ہوتا ہے کہ رمضان، بہت سے بھائی کہتے ہیں یار نماز پڑھ لو، انشاءاللہ مفتی صاحب رمضان سے دیکھیں، یار گناہوں میں توبہ کر لو، انشاءاللہ دیکھیں رمضان آنے دیں، ایسی توبہ کرو گے۔ یار لڑکیوں کو فیس بک پہ دوست مت بناؤ، بے فکر رہے، ابھی رمضان آنے دیں، دیکھیں کیا ہوتا۔ ہر گناہ چلتا رہے گا اور فل سپیڈ میں چلتا رہے گا، بلکہ شیطان بعض اوقات ہمارے کان میں کہتا ہے ابے جلدی سے کچھ کر لے، پھر رمضان میں تو کچھ کر نہیں سکے گا۔ تم کہتے
بات تو بالکل ٹھیک ہے، چلو یار کر لو کر لو. لیکن یہ اپنے آپ سے نہیں کہتے، اس سے فوراً شیطان کو جواب نہیں دیتے کہ کمبخت تو نے پچھلے رمضان میں یہی کہا تھا، اور رمضان آنے کے بعد تیرے بڑے بھائی جو نفس میرے اندر بیٹھا تھا اس نے مجھے گناہوں سے نہیں بچنے دیا تھا، تو نہ تو رمضان سے پہلے گناہ سے بچنے دیتا ہے نہ رمضان کے اندر بچنے دیتا ہے، تو تیرا مشورہ کیوں مانوں؟ لیکن نہیں، ہم اتنے چھوٹے مننے ہیں کہ شیل کی چسنی جیسی شیطان ہمارے منہ میں پلاتا ہے چوسنے لگ جاتے ہیں. نفس ایک فیڈر بنا کے منہ میں دیتا ہے، ہم پیتے پیتے سو جاتے ہیں، ذرہ برابر مزاحمت نہیں ہے. تو نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ جب ایک مسلمان چاہے مرد ہو یا عورت اگر وہ اپنے آپ کو گناہوں سے روکنے کی کوشش نہیں کرتا اور رمضان آ جانے کے بعد بریک پہ پاؤں لگاتا ہے، تھوڑا سا تو آواز تو آتی ہے نا چر، لیکن بس وہ بریک بہت ہی مختصر لگتی ہے، ایکسیڈنٹ ہونا ہی ہونا ہے. ایکسیڈنٹ کیا ہے؟ 2-4 دن بعد ہی دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر وہی ماں بہن کی گالیاں، 2-4 دن بعد ہی یار یہ کیا ہو گیا، ماحول بدل گیا، ٹی وی کھول کے بیٹھ گئے، کبھی یہ چیز دیکھ لی وہ چیز دیکھ لی. بعد ایسے جاہل نظر آتے ہیں کہ بولتے ہیں یار سینما چلتے، اب تو مجھے پتہ نہیں ٹائمنگ کیا ہے، پہلے پتہ نہیں کون کون سی ٹائمنگ تھی، چلے 1 سے 3 یا 3 سے 6 والے شو میں چلتے ہیں، 3 گھنٹے وہاں ایئر کنڈیشن میں ہو جائیں گے، اپنے واپس آ کے آرام سے وہ روزہ افطار کر لیں گے. بتاؤ پھر وہ بچ نہیں پاتے اور تباہ و برباد ہوتے ہیں. تو کتنے، کیونکہ میں ایک ایز اے مفتی ورک کر رہا ہوں اور پورے ورلڈ سے تقریباً لوگ ہمیں میلز کرتے ہیں، اور ینگسٹرز جتنے ہیں، نوجوان ہیں، لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں، سکولز کے، کالجز کے، یونیورسٹیز کے، وہ اپنے پرائیویٹ مسائل ہم سے شیئر کرتے ہیں. رمضان میں یقین کریں لوگ گناہوں سے بچ نہیں پاتے، بری ویب سائٹس کا وزٹ ویسے ہی جاری رہتا ہے، عورتوں سے فون پر باتیں، افطار تک تو انسان بن کر رہیں گے. رمضان کا تعلق طلوع فجر سے غروب آفتاب تک نہیں ہے، یہ روزہ ہے. رمضان تو دن میں بھی ہے رات میں بھی ہے. جہاں افطار کیا نہیں، افطار سے پہلے تو یوں پڑا ہوا تھا، بھئی کیا ہوا، روزہ لگ رہا ہے یار بہت زیادہ، اچھا بھائی. اور جہاں پیٹ میں کچھ گیا نہیں وہ شرارتی اچھل کے اچھلا، مغرب کی بھی فکر نہیں کی، باہر نکل لیا جی. اب پتہ چل رہا ہے وہی کھمبے کے ساتھ ٹیک لگا کے بہن سے گفتگو کر رہا ہے 2 گھنٹے تک فری پیکج میں. تو یہ ہماری صورتحال کہ پھر وہی رمضان میں گناہ چل رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس نے استقبال رمضان کی پرواہ نہیں کی، اس کے استقبال کے لیے پہلے سے تیاری نہیں کی، وہ پھر عین وقت بریک نہیں لگا سکتا. اسی طریقے سے 5 وقت نماز یہ تو فرض ہے ہی ہے، با جماعت اگر عذر نہ ہو تو واجب بھی ہے. لیکن رمضان میں 20 رکعت تراویح کا اضافی بوجھ اللہ کی طرف سے آ جاتا ہے. اب اگر ہم عبادات میں سستی کا چلاتے ہوئے جو تیزی سے ٹرک چلا رہے ہیں، اگر اس پہ بریک ابھی سے نہیں لگائیں گے اور پھر ہم یہ چاہیں کہ رمضان آ جائے تو میں خواجہ حسن بصری بن جاؤں اور بہنیں سوچیں کہ رابعہ بصریہ کو شرمندہ کر دوں عبادت کر کے، یہ نہیں ہو سکتا. لہذا نتیجہ نکلتا ہے وہی بات، بڑے جوش میں آئیں گے، امی ہاں بیٹا کرتا کہاں جلدی دو، کیا ہو بیٹا فجر پڑھنی، امی میرا بچہ تو اچھا ہو گیا فجر پڑھنے جا رہا. کسی دن میں آتی امی کہہ رہے تھے بیٹا، ہاں امی بیٹا اٹھ جا، سو گیا تو فجر پڑھے بغیر، ارے امی نیند آ رہی. وہ یوں حالت ہو جاتی. کیوں؟ عبادات کے عادی نہیں ہے، پہلے سے تیاری نہیں کی ہے. اسی طرح ہمارے یہاں تراویح کے اندر شروع میں بڑی صفیں بھر جاتی ہیں، پھر ایک بھاگتا ہے، دوسرا بھاگتا ہے، تیسرا، جتنے یہ رمضانی موسمی مینڈک ہوتے ہیں. بوڑھے ماں باپ سے بدتمیزیوں کا سلسلہ بھی جاری و ساری ہے. اپنی آنکھوں کو گناہوں سے بھی بھر رہے ہیں، کانوں کو گناہوں سے بھر رہے ہیں، گندے فحش خیالات تسلسل سے ذہن میں گردش کر رہے ہیں، گندے دوستوں کی صحبت میں رہ رہے ہیں، نیک لوگوں سے دور بھاگ رہے ہیں. تو پھر یاد رکھیے بخشش و مغفرت کے دروازے بند ہو سکتے ہیں، اور جس پر رمضان میں بخشش و مغفرت کے دروازے بند ہو گئے، میرے سرکار نے شاید فرمایا وہ ہلاک ہو گیا، تباہ ہو جائے. اس لیے یاد رکھیں بعض اوقات جب اس طرح کی باتیں سنتے ہیں تو نفس کہتا ہے بھئی یار برے پھنس گئے. شیطان بھی کان میں کہتا ہے کہ دیکھا میں نے کہا تھا نا، نہ سنو نہ کچھ کرنا پڑے، تم پھنس گیا. اب نہیں کرو گے ضمیر ملامت کرے گا، اور کرو گے تو ہمارا بیڑا غرق ہوگا. تو یاد رکھیں جب اس قسم کے وسوسے آئیں تو فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، اور اس بات کو ذہن میں لے کر آئیں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے محبوب بندے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کروڑوں لوگوں میں سے آپ کو یہاں بٹھا کر
رمضان کی تیاری کے سلسلے میں غور و تفکر کی سعادت سے نوازا ہے. تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے. نفس و شیطان تو ایسے ہی غصے میں آئیں گے, ابے یار یہ کیا ہو گیا, اب یہ بھی کرنا پڑے گا, یہ بھی کرنا پڑے گا. اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول ایک طرف ہو. اللہ کے لیے جہت نہیں ہوتی, سمجھانے کے لیے ہم کہتے ہیں تم ایک طرف پارٹی, تم ایک طرف. اللہ تعالیٰ اس کے رسول ایک طرف ہو, اور نفس و شیطان, دنیا اور مخلوق, وہ دنیا اور مخلوق جو اللہ کے راستے سے روکے, ہمیں گناہوں کی طرف مائل کرے, ایک طرف ہوں. بتائیے آپ کا عشق رسول اور آپ کی غیرت ایمانی کس بات کا تقاضا کرتی ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کا دامن رحمت تھاما جائے یا نفس و شیطان کے قدموں میں اپنا سر جھکا دیا جائے؟ کیا کہتی ہے آپ کی غیرت, بتائیے. اللہ تعالیٰ اس کے رسول کا دامن تھاما جائے تو بس یاد رکھیے کہ عبادات پہ استقامت, گناہوں سے دوری پر پابندی, اپنے ذہن کو پاکیزہ کرنا, اپنے اعمال کو پاکیزہ کرنا, اپنی دوستیوں کو پاکیزہ کرنا, یہ سب اللہ تعالیٰ اس کے رسول کو محبوب اور مطلوب ہے. اور اس کے برعکس حرکات کرنا, یہ گویا کہ نفس و شیطان کی غلامی کا پٹا اپنے گردن میں ڈالنا ہے. امتحان اب آپ کا ہے, فیصلہ آپ کو کرنا ہے. اور یاد رکھیں جو گھر کے سرپرست ہیں, صرف آپ ہی کو نہیں, آپ پر ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر والوں کو بھی آپ اسی روش پر لے کر آئیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہو. ہم تم سے نماز کا سوال, ہم تم سے رزق کا سوال نہیں کرتے, رزق کو ہم تمہیں عطا فرمائیں گے. جیسے ماں باپ بولتے ہیں نا جی کیا کرے بچوں کو, جی کمانا بھی تو عبادت ہے, بچوں کو کھلانا بھی تو عبادت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خیال ذہن سے نکال دینے کی طرف اشارہ فرما دیا. رزق تم بظاہر ذریعہ بن رہے ہو, یہ تمہارا رب ہی رہا ہے. اس لیے کہ اس نے اعلان کر دیا ہے کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو. اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے, پاگلوں کو دے رہا ہے, جانوروں کو دے رہا ہے. میں نے ایک ڈاکومنٹری دیکھی, ولڈر بیسٹ ایک علاقے میں پہنچے, انہوں نے بتایا یہ ایک دن میں 1,80,000 ٹن چارہ کھائیں گے. 1,80,000 ٹن چارہ لا سکتے ہیں یہاں پر. میں میرا رب عطا فرما رہا ہے, پوری کائنات کو کھلا پلا رہا ہے. تو میرے رب نے رزق کا وعدہ کر لیا ہے, وہ تو ہمیں حکم ہے کہ ذریعہ اختیار کریں, ورنہ دینے والی ذات اللہ کی ہے. ہمیں مکلف بنایا ہے اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دینے کا, انہیں گناہوں سے بچانے کا. سرکار نے ارشاد فرمایا بچہ 7 برس کا ہو جائے نماز کا حکم دو, 10 برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ. 10 برس کا ہم کہتے ہیں جی بچہ چھوٹا ہے, سونے دو. کیسے سونے دیں؟ اٹھاؤ اور نماز پڑھاؤ. اس لیے کہ آپ کے نبی نے فرمایا بچہ 10 برس کا ہو جائے تو اس کو مار کر نماز پڑھواؤ. اس لیے گھر کے سرپرستوں کی ذمہ داری ہے رمضان سے پہلے پہلے ہی بریک لگائیں. گھر والوں کو کہہ دیں کوئی فلم نہیں, کوئی ڈرامہ نہیں چلے گا, بریک لگاؤ. رمضان آنے والا ہے, اس کی تیاری کرنی ہے. بیوی کہے گی میری قسط نکل جائے گی, بولو تیری قسط ہے, آج سے جنت نکل جائے گی, نامعقول. اپنے بچوں کی آخرت برباد کر رہی ہے. اور آپ بھی چھوڑ دیں فلمیں, ڈرامے, گانے, باجے. رمضان کی تیاری کرنی ہے, رمضان کی. کیا آپ سب کی خواہش ہے کہ آپ بھی جنت میں جائیں, آپ کے بچے بھی جائیں, بیوی بھی جائے, ماں باپ بھی جائیں, ہے کہ نہیں؟ تو پھر تیاری تو کرنی پڑے گی نا. اگر ہم نے خود بھی اپنے آپ کو قابو میں نہیں کیا اور گھر والوں کی اصلاح نہیں کی تو میرے آقا فرما چکے جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور پھر بھی اس کی بخشش و مغفرت نہ ہوئی وہ ہلاک ہو جائے. آمین کہنے کا مطلب وہی پوری دعا دہرا دی سرکار. تو کیا آپ یہ چاہیں گے کہ میں بھی جہنم میں جاؤں, میری اولاد جائے؟ نہیں. تو لہذا بریک لگوائیں اور گھر والوں کو پیار محبت سے سمجھائیں. اگر یہ ریکارڈنگ ہے سی ڈی جا کے سنوائیں گھر والوں کو, لو سنو. اگر میری بہنیں کی سی ڈی سنیں تو میری آواز یا باہر جا رہی ہو تو بہنوں سے بھی گزارش بریک لگائیں. محلے کی ایسی عورتیں جو اپنے شوہر کی برائیاں آپ کے سامنے آ کے کرتی ہیں, ساس کے کارنامے بیان کرتی ہیں, نندوں کی برائیاں کرتی ہیں, ان سے فی الحال دور رہیں. ابھی سے بریک لگائیں, ورنہ یہ رمضان میں روزے رکھ کے ان کے پاس بڑا ٹائم ہوگا, پھر تو آ کے روزے برباد کریں گے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کو روزہ رکھنے کا حکم دیا.
ایک صحابی آئے اور فرمایا کوئی میری اجازت کے بغیر افطار نہ کرنا. اس فرمان میں ہی اشارہ ہے میرے آقا علم غیب جانتے تھے. سرکار نے فرمایا کوئی میری اجازت کے بغیر افطار نہ کرے. شام کو ایک صحابی آتے اجازت لیتے, سرکار اجازت مرحمت فرماتے. ایک صحابی آئے, یا رسول اللہ میری 2 جوان بیٹیاں انہوں نے روزہ رکھا ہے, آپ کے پاس آتے ہوئے شرماتی ہیں, اجازت دیجئے گھر میں افطار کر لیں. سرکار نے چہرہ انور پھیر لیا. انہوں نے دوبارہ عرض کی تو سرکار نے فرمایا تیری بیٹیوں نے روزہ کہاں رکھا ہے, وہ تو سارا دن لوگوں کا گوشت کھاتی رہی ہیں, یعنی غیبت کرتی رہی ہیں. سرکار نے فرمایا اپنی بیٹیوں سے جا کر کہے کہ وہ ومیٹنگ کریں, الٹی کریں. انہوں نے جا کے اپنے بچی کو کہا ابھی میرے سرکار کی کرامت ہے, میرے سرکار کا معجزہ ہے کہ غیبت جو فرمایا گیا کہ غیبت ایسی ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا, تو حقیقتاً گوشت نہیں کھایا جاتا, وہ سمجھایا گیا اتنا ہی برا ہے جیسے بھائی کا گوشت کھانا. لیکن میرے سرکار کا معجزہ ہے کہ جب ان لڑکیوں نے انگلی ڈال کے میٹنگ کی تو ان کے پیٹ سے گوشت اور خون اور چھیچڑے وغیرہ باہر نکلے. وہ صحابی آئے اور آگے سرکار کو عرض کی. سرکار نے فرمایا اگر یہ ان کے پیٹوں میں رہتا تو یہ دونوں جہنم میں جاتی. تو ہماری بہنیں بھی ذرا توجہ حاصل کریں کہ جو اس طرح غیبتیں کر رہی ہیں, چغلیاں کر رہی ہیں, شوہر سے بدتمیزیاں کر رہی ہیں, اونچی آواز کرتی ہیں شوہر کے سامنے, غلط. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی مخلوق کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیویوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں, لیکن سجدہ تو صرف اللہ کے لیے جائز. اتنا مقام مرتبہ ہے شوہر کا. تو میری بہنیں اگر ہمیں سن رہی ہیں تو شوہروں سے بدتمیزیاں ترک کریں, بلکہ معافی مانگ لیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سب کو میں کوئی چھوٹ دے رہا ہوں. آپ کے لیے بھی پیغام یہ, میرے آقا نے اپنے آخری خطبہ میں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کمزور مخلوق تمہارے سپرد کی ہے, میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے تمہاری بیویوں کے معاملے میں ڈراتا ہوں. یہ اللہ کی کمزور مخلوق ہے, ہمیشہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. تو ایسے کوئی نادان بھائی بیٹھے ہوں جو بیوی کو چھوٹی تھوڑی بات پر ماں بہن کی گالیاں دیتے ہوں, مارتے ہوں, پیٹتے ہوں, بچوں کے سامنے بے عزتی کرتے ہوں, گھر والوں کے سامنے کرتے ہوں, معافی طلب کریں. اور میری بہنوں 5 وقت نماز اور تراویح بہنوں کے لیے بھی سنت موقع ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا. بعض بہنیں کہتی ہیں تو مردوں کی عبادت ہے, ہماری کہاں ہے. تو آپ کیا کریں گی, فلمیں دیکھیں گے, ڈرامے کھول کے بیٹھ جائیں گے. لا حول ولا قوت. 20 رکعت تراویح آپ کو بھی پڑھنی پڑے گی. اور اسی طریقے سے بے پردگی, نامحرموں کے سامنے آنا, دودھ والے سے ہنس ہنس کے باتیں کرنا, سبزی والے کے پاس لینے گئی تھی توری اور پورا آدھا گھنٹہ گزار کر آ گئی, کیونکہ اس سے پوچھا تیری بیوی کیا کر رہی ہے, تیری ساس کیا کر رہی ہے, کیا حالات چل رہے ہیں, ہنسی مذاق چل رہا ہے. دودھ والے سے, قصائی سے نکلی تھی صبح کے ٹائم میں, ظہر کے ٹائم میں واپس آئی. کیا کر رہی, بڑا کام کر کے آئی ہوں میں. کیا کام کیے, 3 چیزیں لائی ہوں, باقی وہ 3 جو جتنے چیز والے بھائی تھے ان کے پورے گھر کے احوال معلوم کر کے آئے ہیں. تو یہ بیکار فضولیات, ان سب چیزوں پر بہنوں کو چاہیے کہ بریک لگائیں. اور یہ رمضان پچھلے رمضان سے بالکل جدا ہونا چاہیے. خصوصاً آپ سب جو سامنے بیٹھے ہیں یہ تہیہ کریں, یہ رمضان جہاد والا رمضان ہوگا. برما کے خلاف نہیں کہہ رہا ہوں, نفس کے خلاف. اپنے نفس سے لڑنا ہوگا, پکوڑوں سے لڑنا ہوگا, سموسوں سے لڑنا ہوگا, اور اس میں جیتنا ہوگا. کون پکوڑوں سے جیتے گا بتائیے, کون سموسے سے جیتے گا؟ تو پھر افسوس ہوگا اس پر جس کو پکوڑا ہرا دے, جس کو سموسا ہرا دے. تاریخ میں آپ کا نام لکھا جائے گا اس کو پکوڑے نے ہرایا تھا. ہمت کرنی ہوگی. اس رمضان میں کوئی تراویح قضا نہیں ہونی چاہیے. 5 وقت نماز با جماعت پڑھنی ہے. برے دوستوں کی صحبت چھوڑنی ہے, لیکن برے دوست کو چھوڑنا نہیں, اسے مسجد میں لے کر آنا ہے. گناہوں سے بچنا ہے, ذہن کو پاکیزہ رکھنا ہے. اگر انٹرنیٹ میں انٹر ہونے کے بعد اپنے آپ کو گناہ سے نہیں بچا سکتے, 1 مہینے کے لیے انٹرنیٹ کو بند کر دیں, نہ ٹچ کرے, بالکل نہیں. اب انٹرنیٹ کا معاملہ یہ کم وقت, ایک ویب سائٹ کھولو دوسری کھل جاتی ہے. وائرسز چھوڑے ہوتے ہیں, خود بخود ایڈ چلنا شروع ہو جاتے ہیں جو فوش قسم کے ہوتے ہیں. تو رمضان میں انسان کچھ بھی کر رہا ہو, ایک آپ نے ویب سائٹ کھولی دوسری کھل گئی. اب اس میں بس ایک ہی لمحہ ہوتا ہے کہ جس میں ایک دم پھر نفس کہتا ہے بس بریک 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 بریک. یہ نہیں کہ بند کر, کہتا نہیں بریک بریک, ادھر ہی رک جا. اب دیکھو, اب انسان دائیں دیکھتا ہے بائیں دیکھتا ہے, یار کیسے روکوں اپنے آپ کو, لیکن نہیں. اس لیے یاد رکھیے, یہ بھی ذرا ذہن میں رکھیں کہ جو نوجوان اپنے اوپر غسل واجب کرنے کے عادی ہوتے ہیں وہ خاص طور پہ سنیں. یہ مجھے کتنے نوجوانوں نے مسئلہ لکھا ہے کہ روزوں میں بھی باز نہیں آ سکتے.
اور یاد رکھیں اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ایک دفعہ کریں گے روزہ ٹوٹے گا, قضا لازم آئے گی. اگر جو پہلی دفعہ کرے مثلا نفس غالب آیا ہو گیا, قضا لازم آئے گا. دوبارہ کرے گا تو کفارہ بھی لازم آئے گا, کیونکہ اب وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے, اب اس نے برے ارادہ کیا ہے, اب وہ جرت مند ہو گیا ہے, اب جنایت کامل ہو گئی ہے. پہلے ناقص تھی کہ لڑ نہیں سکا نفس سے, لیکن دوسری مرتبہ اس کو اپنے آپ کو کنٹرول کرنا چاہیے تھا, نہیں کیا, کفارے کا حکم دیا جائے گا. ایسے اگر کوئی پہلے سے عادی ہے تو پہلے ہوشیار ہو جائے کہ رمضان میں اگر ذہن کو پاکیزہ نہیں رکھیں گے, اس قسم کی گندی اور فوش حرکتوں سے نہیں بچ سکیں گے, اور روزے بھی برباد ہوں گے, نورانیت ختم ہوگی, روحانیت ختم ہوگی. اور یاد رکھیں صرف خالی بھوکا پیاسا رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو روزہ رکھے اور پھر بھی برے کام کرنا نہ چھوڑے, لڑائی جھگڑا نہ چھوڑے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے روزے کی کوئی حاجت نہیں. اسے تو ویسی حاجت نہیں ہے, وہ بے نیاز ذات ہے. سمجھا رہے ہیں سرکار, گویا کہ اللہ تعالیٰ اسی روزے کو اپنی بارگاہ میں مقبولیت کا شرف بخشتا ہے جو بالکل شریعت کے مطابق رکھا جائے. اس لیے نوجوان خاص طور پر ذرا ہوشیار رہیں اور اس رمضان میں اپنے ساتھ زبردست جہاد کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو کچھ ہم نے سنا اس پر مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. اور جو فقہی اس کے مسائل ہیں وہ انشاءاللہ نشست ہوگی, میں نے دیکھا تھا وہ لکھا ہوا ہے, تو اس میں آپ کوسچنز وغیرہ کر لیجئے گا. یہ استقبال رمضان کے سلسلے میں تھا تو میں نے تھوڑی سی گفتگو کی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.